الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ آج کا پروگرام محترم خواتین و مستورات کے لیے رکھا گیا ہے خصوصاً، اس لیے میں کچھ اہم باتیں اسی مضمون کی مناسبت سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عورت کی گود وہ بچے کے لیے تربیت کی جگہ ہوتی ہے۔ جیسی گود، جیسی پرورش، جیسا گھر، جیسا ماحول بچے کو ملتا ہے، بچے کی طبیعت پر اس کا اثر آتا ہے اور بچہ بھی اسی رنگ سے رنگین ہو جاتا ہے۔ آپ واقعہ سنتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا۔ وہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، بڑے عالم ہیں، بہت شہرت یافتہ عالم ہیں، بزرگ ہیں، اور بڑے اکابر میں ان کا شمار ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، انہی کو کہتے ہیں غوث اعظم دستگیر، انہی کو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ابا وہ بھی نیک آدمی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ باپ کیسے تھے میں واقعہ سناتا ہوں، ماں کیسی تھی تو وہ بھی سناتا ہوں۔ وہ ایک دن ندی کے کنارے کنارے جا رہے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی کے ابا۔ انہیں بھوک لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک سیب ندی میں کو، دریا میں کو بہتا ہوا جا رہا ہے۔ انہوں نے اٹھا کر اس کو کھا لیا۔ یہاں پر یہ مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ دریا میں، ندیوں میں کوئی چیز بہتی ہوئی آ رہی ہے، کوئی لکڑی بہتی ہوئی آ رہی ہے، جس نے اس کو پکڑ لی وہ اس کا مالک ہوتا ہے۔ لہذا سیب اس میں بہا ہوا آ رہا تھا، ان کے ابا نے اس کو اٹھا لیا تو مالک ہو گئے۔ لیکن وہ متقی بھی بہت تھے۔ بعد میں ان کو یہ شبہ ہوا، کیونکہ متقی تھے، اللہ والے تھے، کہ معلوم نہیں یہ سیب کس کے باغ کا ہے اور کس کے باغ سے ٹوٹ کر یہ دریا میں گر گیا ہے اور یہ بہتا ہوا مجھ تک پہنچا ہے اور میں نے اٹھا کر کھا لیا ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا یا مالک نے مجھ سے پوچھا کہ میری چیز میری اجازت کے بغیر کیوں کھائی تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ اگر اس نے وہاں اللہ کے دربار میں اپنا سیب مجھ سے مانگ لیا تو میں کہاں سے دوں گا؟ وہ گھبرا گئے۔ اصل مسئلہ کیا ہے اس میں وہ میں نے بتا دیا۔ دریا ندی نالے میں کوئی چیز بہتی ہوئی آ رہی ہے، جس نے اس کو پکڑ لی وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ کسی نے مچھلی کا شکار کر لیا وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مسئلے کے اعتبار سے گنجائش تھی، مگر ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ۔ بعض جگہوں پر فتویٰ کچھ اور ہوتا ہے، تقوی کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے۔ تو وہ ان کے ابا متقی تھے، پرہیزگار تھے، وہ گھبرا گئے۔ اب وہ پیچھے کی طرف لوٹے جدھر سے دریا بہتا ہوا آ رہا تھا۔ چلتے چلتے سیب کا ایک باغ ملا دریا کے کنارے پر۔ وہ سمجھ گئے کہ جو سیب میں نے کھایا ہے وہ اسی باغ سے ٹوٹ کر گرا۔ وہ باغ کے اندر گئے، وہاں ایک آدمی ملا، ان سے پوچھا آپ اس باغ کے مالک ہیں؟ اس نے کہا میں مالک نہیں ہوں، میں تو مزدور ہوں، میں تو باغبان ہوں، میں تو مالی ہوں۔ مالک کہاں ملیں گے؟ کہ مالک آپ کو ملیں گے شہر میں فلاں جگہ پر۔ یہ باغ سے نکل کر مالک کے پاس پہنچ گئے، جا کے ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے پوچھا نوجوان کیا بات ہے؟ انہوں نے بات بتائی کہ میں دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا، بھوک مجھے لگی ہوئی تھی، میں نے دیکھا ایک سیب بہا ہوا جا رہا ہے، میں نے دریا میں سے اس کو اٹھا لیا اور میں نے کھا لیا۔ کھانے کے بعد مجھے شبہ ہوا اس میں کہ مالک سے پوچھے بغیر میں نے اس کا سیب کھا لیا، اس لیے میں واپس چلا، آپ کے باغ میں پہنچا، وہاں ایک آدمی ملا، اس نے کہا میں مالک نہیں ہوں، مالک شہر میں ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ میں نے آپ کا سیب کھا لیا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اب اس نے دیکھا بھئی یہ نوجوان بڑا متقی بڑا پرہیزگار معلوم ہوتا ہے۔ وہ سمجھ گیا باغ والا کہ یہ نوجوان بہت نیک آدمی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی معاف کر دیں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ کہنے لگا جی آپ اپنی شرط بیان کریں، میں کوشش کروں گا آپ کی شرط پوری کروں۔ اب وہ باغ کا مالک کہتا ہے شرط یہ ہے کہ آپ کو میری ایک بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ بیٹی کیسی ہے؟ پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، سمجھ رہے ہیں لنجی؟ زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے۔ اگر تم اس سے نکاح منظور کرو اور تم تیار ہو کہ میری ایسی بیٹی سے جس کے اندر یہ سب عیب ہیں تو پھر میں معاف کر سکتا ہوں۔ اب یہ بیچارہ گھبرا گیا نوجوان، لنگڑی ہے چل نہیں سکتی، مجھے ہی اٹھا کے چلنا پڑے گا اسے۔
لنجی ہے، کچھ خدمت بھی نہیں کر سکتی، گنگی ہے، بات بھی نہیں کر سکتی، بہری ہے، بات بھی نہیں سن سکتی، اندھی ہے، دیکھ بھی نہیں سکتی، یعنی پوری عمر اس کی خدمت ہی خدمت کرنی۔ لیکن یہ بیچارہ نوجوان یہ سوچ کر کہ دنیا تو آج نہیں کل گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی، یہاں کی پریشانیاں تو ختم ہو جائیں گی، آخرت کا مسئلہ باقی رہے گا۔ اگر اللہ نے مجھ سے وہاں پوچھ لیا یا اس نے اپنے سیب کا مطالبہ کر دیا، میں کہاں سے یہ سیب ادا کروں گا؟ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے ساری شرطیں منظور، کہ دیکھ لے، کہ جی دیکھ لی، کئے دن کی دنیا ہے، منظور ہے، نکاح پڑھا دوں؟ پڑھا دو۔ انہوں نے بلا کے گواہ نکاح پڑھا دیا۔ جب نکاح پڑھا دیا تو ان کو بتایا دیکھو مکان کے فلاں کمرے میں جاؤ، اپنی بیوی سے ملاقات کر لو۔ اب وہ گیا اس میں تو دیکھا اس میں بہت خوبصورت، صحت مند، بڑی حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی۔ یہ بیچارہ لاہور پڑھ کے واپس آ گیا اور اس نے کہا جی بزرگ، آپ کو بتانے میں مغالطہ ہو گیا ہے، جو کمرہ آپ نے بتایا ہے اس میں کوئی اور ہے، میری بیوی نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے مغالطہ نہیں ہوا، جس کو تم دیکھ کر آ رہے ہو وہی تمہاری بیوی ہے، کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ لنگڑی ہے، وہ ہاتھوں سے لنجی ہے، وہ زبان سے گونگی ہے، وہ کانوں سے بہری ہے، وہ آنکھوں سے اندھی ہے، وہ تو بالکل صحت مند ہے، کوئی بھی بیماری اس کو نہیں ہے، بالکل صحت مند ہے۔ انہوں نے کہا میں نے صحیح بولا، تم سمجھے نہیں، وہ لنگڑی ہے، میری مراد یہ تھی کوئی راستہ، کوئی قدم اس کا کبھی بھی خلاف شریعت نہیں اٹھا، یہ میری مراد تھی لنگڑی ہونے سے۔ میں نے جو دوسری بات بولی ہاتھوں سے لنجی ہے، میری مراد یہ نہیں تھی کہ بالکل ہاتھ نہیں ہے اس کے، میری مراد یہ تھی کہ اس کا کسی چیز پر جو خلاف شریعت ہو کبھی ہاتھ نہیں لگا۔ اور جو میں نے کہا تھا کہ گونگی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، بولتی ہے وہ، لیکن اس کی زبان خلاف شریعت کبھی نہیں چلی، یہ میری مراد تھی گونگی ہو۔ اور جو میں نے کہا تھا کہ بہری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں سننے کی طاقت نہیں ہے، لیکن خلاف شریعت کوئی بات اس کے کان سے کبھی نہیں ٹکرائی۔ کیوں؟ گھر کا ماحول اچھا ہے، گھر میں ہمیشہ دین کی باتیں ہوتی ہیں، ابا بھی دیندار ہے، ماں بھی دیندار ہے، تو بچی دین کی باتیں سنیں۔ اور میں نے جو کہا تھا کہ اندھی ہے، مطلب یہ خلاف شریعت کسی چیز پر کبھی اس کی نگاہ اور نظر نہیں پڑی، یہ مطلب نہیں کہ دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے۔ اب وہ سمجھا۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس نوجوان کے بیٹے ہیں، اور ان کی ماں کا یہ حال ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ابا کیسا متقی ہے، باپ کیسا متقی ہے،
تو اولاد کیسی پیدا ہوگی؟ شیخ عبد القادر جیلانی جیسی۔ آپ وہ واقعہ سنتے ہوں گے، کتابوں میں بہت دفعہ پڑھا ہوگا، یہ کچھ تھوڑے بڑے ہوئے بچے ہی تھے، علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، اپنی ماں کو کہا میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ بہت خوش ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب اس زمانے میں لوگ اس زمانے کے حالات کی وجہ سے قافلے بنا بنا کر چلتے تھے، اس کے باوجود بھی بعض دفعہ ڈاکو آ کر پورے قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو ایک قافلے کے ساتھ یہ بچہ بھی ہو لیا، طالب علم چھوٹا سا۔ اس کی ماں نے 40 اشرفی مانا رکھتی تھی اس زمانے میں، آستین میں سل دی کہ بوقت ضرورت کام آئیں گی۔ جب بچہ رخصت ہوتا ہے تو ماں نصیحت کرتی ہے، بیٹے ایک بات یاد رکھنا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان جھوٹ نہیں بولا کرتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک حدیث میں بھی آیا ہے۔ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ فلاں کام کر سکتا ہے، فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضرت فرما رہے ہیں مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، حدیث میں بھی آیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آج ہم لوگ خود اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو جو جھوٹ بولنے کی عادت سکھا رہے ہیں یا ان سے سیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارے آقا اللہ کے حبیب حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے فرما دیا مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو مسلمان کو جھوٹ سے بچنا ضروری ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، دوسرے کے اوپر تہمت اور بہتان رکھنے سے، کسی کو دھوکہ دینے سے، نظر بد سے، اسی طریقے سے غلط باتیں سننے سے اور ہاتھ اور پاؤں کو غلط استعمال کرنے سے بچانا چاہیے۔ مسلمان کو وہی کام زیب دیتے ہیں جو مسلمان کے لیے جائز ہے، اور اسلام جن امور سے منع کرتا ہے، جب ماں جھوٹ بولے گی تو بچہ اس سے بھی بڑا جھوٹا ہوگا، باپ جھوٹ بولے گا تو بیٹا اس سے بھی بڑا جھوٹا ہوگا۔ اگر آہستہ آہستہ ماں باپ سچ بولے تو بچوں کے اندر کچھ عادت سرایت کرے گی۔ پھر بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچے غلط صحبت سے بچیں۔ میں نے یہ دیکھا، تجربہ کیا زندگی میں، جو بچے 15 سال کی عمر سے 25 سال کی عمر تک بری صحبت سے بچ گئے، وہ بچے کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ بچے آگے ترقی کرتے ہیں۔ اور جو اس زمانے میں غلط صحبت میں پھنس گیا، کسی کو شراب کی لت لگ گئی، کسی کو اور طریقے سے بری عادت پڑ گئی، اور مختلف طریقے ہیں اللہ کی نافرمانی کے، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے، لڑکا اور لڑکی بہت غلط ایسے کام انجام دیں گے کہ جس سے گھر والوں کو بھی بڑی شرمندگی، رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ایسے واقعات اکثر جگہوں پر ہوتے رہتے ہیں، یہ نتیجہ ہوتا ہے غلط صحبت کا۔ اس لیے آدمی کو خود بھی غلط صحبت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی یہی سمجھانا چاہیے اور بچیوں کو بھی یہی سمجھانا چاہیے کہ غلط صحبت سے بچنا چاہیے۔ اچھی صحبت جس کو مل گئی
آدمی کامیاب ہو گیا ہے۔ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جن کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، کتنی پارسا کیسی متقی ہیں، وہ بھی عورتیں ہیں۔ اسی طریقے سے تمام صحابہ جیسے بڑے پاکیزہ بہت اونچے مرتبے والے لوگ ہیں، ان کی جو عورتیں ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کی جو بچیاں ہیں، ان کے اندر بھی اس ماحول کا اثر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابہ میں سے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد انہی کا نام۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، ان پر کتنا اثر ہے باپ کا، بالکل باپ کا نمونہ ہے۔ باپ جیسے بہت بڑے متقی ہیں، ایسے ہی بیٹا بھی بہت بڑا متقی ہے، بچپن ہی سے، کیوں؟ وہی ماحول دیکھتے ہوئے آئے۔ تو ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے۔ اس لیے میں اپنی تمام بہنوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر ہم اپنے گھر کا ماحول دینی ماحول بنا لیں اور بچوں کو سمجھائیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، ہمارے آقا ارشاد فرما کر گئے ہیں، اور ماں بھی اور باپ بھی جھوٹ سے بچیں، بچے کو سمجھائیں، بچہ ڈرے گا۔ ہمارے بچپنے میں عام عادت تھی، وہ ماں سمجھاتی تھی بچے کو، جو جھوٹ بولے گا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے انگارے اس کی زبان پہ رکھے گا، تو میں جھوٹ نہیں بولنے کا، جہنم کے انگارے رکھے جائیں گے، میری زبان جل جائے گی۔ تو بچہ ڈرتا تھا جھوٹ بولتے ہوئے، کیوں؟ ماں نے سمجھا رکھا ہے۔ بچپنے میں ہم یہی سنتے تھے، ہر بچہ کہتا نا جھوٹ میں نہیں بولوں گا بھائی، جھوٹ نہیں بول سکتا، کیوں؟ جہنم کے انگارے رکھے جائیں گے زبان پر، میری زبان جل جائے گی، میری ماں نے سمجھایا۔ آج آدمی جھوٹ بولنے کو سمجھ رہا ہے، یہ آدمی بڑا سمجھدار ہے، سمجھدار نہیں، سمجھدار تو وہ ہے، سب سے بڑا سمجھدار وہ ہے جو اللہ کا فرما بردار، اس سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں۔ سمجھدار وہ ہے جو آخرت کی فکر کے چکر کے بجائے، وہ دنیا کے فکر کے بجائے آخرت کا فکر لیے ہوئے پھر رہا ہے۔ دنیا کی اتنی محنت وہ کر رہا ہے، بقدر ضرورت کر رہا ہے، اصل جو اس کی زندگی کا مقصد ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہی اصل مقصد ہے ہم سب کی زندگی کا۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو گیا تو ہمارا دنیا میں آنا کامیاب، اور اگر اللہ تعالی ناراض ہو گیا، چاہے ساری دنیا ہم سے خوش ہو جائے، تو آدمی کی زندگی اور اس کا دنیا میں آنا بالکل ناکام ہے اور کسی کام کا نہیں۔ اور ساری دنیا بندے سے ناراض ہو جائے، اللہ اس سے خوش ہے، اس کا نہ دنیا میں کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ آخرت میں اس کے لیے کوئی خوف کوئی ہراس، کیوں؟ اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھو حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا برتاؤ کیا کفار مکہ نے، کتنا ظلم و ستم کیا آپ پر، لیکن اللہ آپ کے ساتھ تھا، اللہ آپ سے راضی تھا۔ ہر موڑ پر اللہ تعالی آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی مدد کرتا ہوا چلا گیا۔ جن کو آج تک ذلیل سمجھا جا رہا تھا، وہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنا دی اللہ نے، وہ دنیا کو فتح کرنے والے بن گئے، اپنی طاقت کی وجہ سے نہیں، روحانی قوت، ایمانی معرفت، اور اس کے اوپر اللہ کی مدد اور نصرت کی برکت سے۔ مسئلہ جب بھی حل ہوگا طاقت سے نہیں ہوتا ہے، اللہ کی مدد بندے کے پاس آتی ہے تب جا کر مسئلے حل ہوتے ہیں، ورنہ اگر اللہ نہ چاہے۔ ہمارے یہاں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، بڑے عالم کی لکھی ہوئی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، الفوز الکبیر نام ہے اس کا، جلالین کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے
آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوا دیتا ہے، کبھی تو آدمی کو شفا مل جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا اور مرض بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ اس میں ڈاکٹر کا قصور نہیں، ڈاکٹر دوا صحیح دے رہا ہے، تشخیص بھی اس نے صحیح کی ہے، مگر یہ دوا کیا کرے گی؟ دوا اپنا اثر دکھانے کے لیے اللہ کے اشارے کی محتاج، ڈاکٹر کا قصور نہیں ہے اس میں۔ دوا اپنی تاثیر نہیں دکھا پا رہی ہے، اوپر سے اشارہ نہیں ملا۔ وہ فرماتے ہیں کوئی دوا، کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ، کوئی منتر اپنا اثر دکھانے کے لیے اوپر کے اشارے کا محتاج۔ آگ کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے جلانے کی، مگر کب جلائے گی؟ جب اشارہ ہو جائے۔ اشارہ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، حضرت ابراہیم کا واقعہ سنا ہوگا، ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، کچھ بھی نہیں ہوں۔ اللہ نے کہہ دیا اے آگ، ہم نے تیری تاثیر ختم کر دیا، پھلواری اور چمن بن جاؤ ان کے لیے۔ آگ تھی وہ ان کے لیے چمن بن گیا، راحت اور آرام کی چیز بن گئی۔ یعنی آگ اپنا اثر نہیں دکھا رہی ہے، کیوں؟ اجازت نہیں ملی۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لیکن اللہ نے کہہ دیا مچھلی یہ تیری غذا نہیں، میری امانت ہے، میں جب کہوں گا اس کو واپس کرنا ہوگا۔ اب پیٹ میں جا کر بھی وہ زندہ ہے، وہاں پیٹ میں دعا کر رہے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہاں یہ دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، مچھلی کو حکم ہوا میری امانت دریا کے کنارے پر جاؤ، اس کو واپس ڈال کے آؤ۔ لہذا مچھلی نے پیٹ میں سے نکال دیا، ان زندہ تھے لیکن کئی دن ہو گئے تھے مچھلی کے پیٹ میں، کمزور ہو گئے تھے۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بیل کھڑی کر دی، ہرنی کو حکم دیا وہ جاؤ میرا ایک بندہ ہے اس کو دودھ پلا کے آؤ۔ وہ ہرنی بھی آ رہی ہے دودھ پلانے کے لیے، سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ جب ٹھیک ٹھاک ہو گئے اب آئے اپنے قوم کی طرف۔ وہ جب ان کو دیکھا وہ حضرت یونس نہیں ہے، واقعہ پڑا ہوگا، وہ خود ہی ارے وہ تو پیغمبر بھی چلے گئے، اللہ کا عذاب نہ ہم پر آ جائے اس سے پہلے ہی تم ایمان لے آؤ۔ وہ ساری قوم ایمان لے آئی تھی، تو اللہ نے کہا جاؤ اپنی قوم کے پاس جاؤ، پھر وہ اپنی قوم کے اندر آ گئے۔ تو میں اللہ کی قدرت بتا رہا ہوں، وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی مچھلی کی غذا نہیں بن سکتی، کیوں؟ اللہ نے منع کر دیا ہے، یہ ہماری امانت ہے، ہم اس کو واپس لیں گے۔ آگ جلا نہیں سکتی، کوئی بھی دعا، کوئی بھی دوا، کوئی بھی تعویذ، کوئی بھی وظیفہ اپنا اثر دکھانے کے لیے اللہ کے اشارے کا محتاج ہے۔ دعا کرنے والا دعا کر رہا، ہماری تو دعا کیا؟ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ دعا مانگ رہے ہیں اپنے چچا ابو طالب کے ایمان کے لیے، مگر اللہ نے فرما دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کا مطلب ہے اے ہمارے پیغمبر آپ کا کام ہے ہدایت کا راستہ دکھانا، چلانا آپ کا کام نہیں، ہدایت کے راستے پر چلا دینا وہ آپ کا کام نہیں ہے، صرف بتا سکتے ہو، چلے گا وہ جب ہم چاہیں۔ تم نے اپنا کام کیا، تم فارغ البال فارغ الذمہ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا ہدایت کے راستے کے اوپر چلائے گا۔ اللہ نے نہیں چاہا، کیا مصلحت اللہ جانے، اس اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اللہ کی شان ہی ایسی ہے جس سے پوچھنے کی کوئی طاقت کسی کے اندر نہیں، جو چاہے وہ کر۔
ہم سے سوال ہوگا، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، وہ تو مالک مختار ہے، وہ تو رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ بہرحال میں اپنی ماں بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کا شکر کریں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمارا گھر بھی مسلمانوں جیسا ہونا چاہیے، وہاں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں کون کون مخلوق وہاں قرآن سنے، کیا کسی کا ہو جائے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، آگے چل کر ان کا نام آتا ہے فضیل ابن عیاض، بڑے بزرگ تھے، مگر ایک زمانے میں ڈاکوؤں کے سردار تھے، لیکن جھوٹ جب بھی نہیں بولتے تھے، یہ ان کی خصوصیت تھی، جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس وقت بھی بات سچی کرتے تھے، ڈاکو تھے لیکن بات سچی بولتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک آدمی نے دیکھا، بھائی قافلہ لوٹ لیا ڈاکوؤں نے، دیکھا یار وہاں کوئی خیمہ ہے، جو بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ تو سب چور لے لیں گے، جن چیزوں کو چھپایا جا سکتا ہے وہ لے کر چلے، تو دیکھا اس میں ایک بزرگ بیٹھا ہے، داڑھی بھی ہے اس نے سمجھا کوئی اللہ والا آدمی ہے، اس نے کہا جی مجھے کچھ امانت رکھنی ہے آپ کے پاس، کہ رکھ دو ادھر ڈال، وہ امانت رکھ کے آ گیا۔ جب سارا قافلہ لٹ گیا، اس نے سوچا چلو اللہ کا شکر ہے، جو بڑا بڑا سامان تھا دکھنے والا وہ تو چلا گیا، مگر میرا قیمتی سامان تو وہاں ہے امانت۔ اب یہ جو وہاں پہنچا دیکھا وہی ڈاکو وہاں بیٹھے ہوئے اپنا لوٹا ہوا مال تقسیم کر رہا ہے۔ اب یہ بڑے افسوس کے ساتھ وہاں سے واپس ہونے لگا کہ میں تو خود ہی ڈاکو کو دے گیا سامان۔ وہ فضیل کی نگاہ پڑی، وہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، اس نے کہا اے فلاں نام، ادھر آؤ، کیا بات ہے؟ وہ آیا گھبرایا کہ جی میں وہ کچھ امانت، ادھر آؤ گھبراؤ، وہ جو امانت رکھ کر گئے تھے وہی ہو نا؟ ہاں، تو واپس کیوں جا رہے؟ اندر آؤ، دیکھو جہاں رکھی تھی وہاں دیکھو۔ اس نے کہا جی یہ ہے، جاؤ اٹھاؤ لے کے جاؤ۔ اب وہ کہتے ہیں ڈاکو سردار جی یہ کیا ہے؟ ہم تو وہاں سے لوٹ کر لا رہے ہیں اور آپ گھر میں آیا ہوا قیمتی مال واپس کر۔ تو فضیل نے کہا دیکھو بھائی ہم ڈاکو ہیں، ہمارا پیشہ ہے، اللہ ہمارے اوپر رحم کرے، لیکن اگر اسے معلوم ہوتا کہ میں فضیل ہوں، ڈاکو ہوں، تو یہ کبھی میرے پاس امانت نہ رکھتا۔ میرے پاس اس نے امانت رکھی ہے اچھا آدمی سمجھ کر، نیک آدمی سمجھ کر، اللہ والا سمجھ کر، میں اس کے گمان کو نہیں توڑوں گا، اس کے یقین کو نہیں توڑوں گا۔ امانت تو امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی، یعنی اتنی سچائی اس زمانے میں بھی تھی ان میں۔ لیکن ایک دن جا رہے تھے تو ایک عورت راستے سے ملا ہوا اس کا مکان تھا، رات کے وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی۔ یہ جب گزرے تو اس عورت کی زبان پر یہ آیت تھی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ یہ آیت جو عورت پڑھ رہی ہے گھر میں، ان کے کانوں میں پڑ گئی فضل کے، عربی تو تھے ہی، عربی ہیں، بس یہ آیت کیا پڑی، ایک دم کایا ہی پلٹ اور رونے لگ۔ اس کا مطلب ہے کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے پگھل جائے؟ بس یہ آیت سنتے ہی گھبرا اور کہنے لگے، عربی میں کہا حان ذالک الوقت یا رب، اے میرے پروردگار بس وہ وقت آ گیا۔ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ فوراً بولے
حان ذالک الوقت یا ربی، اے میرے رب آ گیا وہ وقت، توبہ کرو۔ اپنے سب ساتھیوں سے کہا توبہ کرو۔ یا تو ڈاکوؤں کے سردار تھے یا تو اولیاء کی جماعت کے سردار بن گئے۔ کچھ خوبیاں تھی پہلے، اس وقت بھی سچ بولتے تھے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، کسی کا مال لوٹ کر آپ توبہ کر لیں گے تو وہ لوٹا ہوا مال معاف نہیں ہو جائے، اس کی دو ہی شرطیں ہیں، یا تو واپس کرو یا تو اس سے معافی مانگو۔ فضیل نے جن جن کا مال لوٹ رکھا تھا سب کے پاس گئے توبہ کے بعد، ایک کو بھی نہیں چھوڑا، مسلمان ہو یہودی ہو، یہی لوگ تھے عرب میں، ویسے کافر تو تھے نہیں، یہودی تھے، ذمہ بن کر رہتے تھے، سب کے پاس گئے، جہاں ادا کرنے کی طاقت تھی ادا کر دی، اور جہاں ادا کرنے کی طاقت نہیں تھی معافی مانگ، سب نے معاف کیا۔ ایک دفعہ ایک یہودی کے پاس پہنچے، وہ گھبرا گیا، فضیل آ گیا آج کے دن میں ہی، نام سے بھی گھبراتے تھے لوگ فضیل، تو انہوں نے کہا گھبراؤ مت، میں بری نیت سے نہیں آیا۔ قریب پہنچے، کہا دیکھو میں مسلمان ہوں، میں ڈکیتی ڈالتا تھا، ڈاکوؤں کے ساتھ تھا، ڈاکوؤں کا سردار تھا، میرے اسلام کا، میرے مذہب کا وہ حکم نہیں ہے، میں غلط کر رہا تھا، میں اپنے مذہب اسلام کو بدنام کر رہا تھا، میں نے توبہ کر لی ہے، اور میں نے آپ کا بھی مال لوٹا تھا، میرے پاس ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، میں اس لیے آیا ہوں، آپ اللہ واسطے وہ اپنا مال مجھے معاف کر۔ یہودی بھی پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا اچھا یہ تھیلی سی جو رکھی ہے وہ اٹھا کے مجھے دے دے، پھر میں بعد میں سوچتا ہوں۔ وہ فضیل نے اٹھا کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دی، اس نے دیکھا، دیکھ کے کہا میں نے معاف کر دیا۔ کہ کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی کتاب تورات میں پڑھا ہے کہ اگر کسی خاص وقت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص بندہ مٹی کو بھی ہاتھ لگا دے تو اللہ تعالیٰ اس کا سونا بنا دے گا۔ تو میں نے سوچا کہ تم نے کہا میں نے توبہ کی، کیوں نہ آزما لوں تیری توبہ بھی سچی ہے کہ نہیں، کہ دیکھوں وہ بات فٹ آتی ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا اس میں نے استنجے کے لیے ڈھیلے بھر رکھے تھے، پہلے استنجا ڈھیلوں سے ہوتا تھا، بڈھے لوگ سب جانتے ہیں، صحابہ کے زمانے بھی وہی طریقہ تھا، اور جیسے استنجا مسلمان کرتے تھے ایسے ہی استنجا یہودی بھی کرتے تھے، ڈھیلے استعمال کرتے تھے وہ لوگ بھی۔ کہ میں نے استنجے کے لیے ڈھیلے اس تھیلی میں بھر رکھے، مجھے وہ بات یاد آ گئی، میں نے سوچا اس کا امتحان لوں کہ اس کی توبہ سچی ہے یا جھوٹی۔ اب میں نے دیکھ لیا تیری توبہ سچی ہے، اب دیکھیے کیا ہے، یہ سونا ہے، اللہ کی قدرت نے اس کو سونے سے بدل دیا۔ اب وہ یہودی کی آنکھ کھل گئی، یہ تو سچا آدمی ہے، یہ تو استنجے کے ڈھیلے تھے، سونا وہ بن گئے سونا۔ اس نے کہا بھائی تیری توبہ سچی، میں نے معاف کیا، اور تیرا دین سچا، میں بھی تیرے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ یہودی بھی ایمان لے۔ تو بھائی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے نظام۔ وہ اللہ کی بندی قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، بس وہ جب گزر رہے تھے یہ آیت اس کی زبان پر تھی، وہ کان میں پڑی، کایا پلٹ گئی۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا اپنی بہنوں سے، اپنے گھر میں دین کا ماحول پیدا ہو، بچے پیدا ہو، بولنے سے پہلے ان کے سامنے اللہ اللہ بولو،
کلمہ بولو، تاکہ سب سے پہلے جو ان کی زبان سے لفظ نکلے اللہ نکلے، اللہ محمد لا الہ الا اللہ سیکھیں۔ اور جیسے ماحول میں بچہ رہے گا اس کی فطرت میں وہی چیز پیدا ہوگی۔ میں نے دیکھا میرے گاؤں میں، میرے خاندان میں لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، سب میں پڑھے لکھے تھے مگر دیندار بہت تھے، بہت، جسے بھی دیکھو سب تعجب پڑھ رہا ہے، جسے بھی دیکھو سارے سچے ہیں، جسے بھی دیکھیں کوئی جھوٹ بولتا ہی نہیں، سارے کام بالکل شریعت کے مطابق، عورتیں بھی ایسی ہی مرد بھی ایسے ہی۔ پتہ چلا کہ ایک اللہ کے بزرگ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر بجائے کسی مدرسے میں پڑھانے کے، انہوں نے سوچا جو دیہاتوں کے جاہل لوگ ہیں جا کے ان کی خدمت کروں، ان کے ایمان کو پکا کروں، یہ ان کا مقصد۔ لہذا وہ گاؤں گاؤں ہوتے 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 گئے۔ وہ ایک دن ہمارے گاؤں میں بھی آئے۔ جب وہ گاؤں میں آئے تو ہمارے دادا کو معلوم ہوا بھائی کوئی بزرگ آئے ہیں، کوئی عالم آئے ہیں۔ دادا ان کے پاس گئے، دادا نے کہا مولانا آپ کی دعوت ہمارے یہاں۔ وہ بولے بھائی ایسے تو ہم کسی کی دعوت نہیں کھاتے، ہم تو دعوت اس کی کھائیں گے جو ہم سے بیعت ہوگا۔ اب دادا تو نہیں جانتے تھے اس وقت بیعت کیا چیز ہوتی ہے، بس مسلمان تھے اور باقی چیزیں تو نہیں جانتے تھے۔ اجی ہم بیعت کیا چیز ہوتی ہے پہلے ہمیں سمجھاؤ جی، بتاؤ جی، ہم غور کریں گے اس پر۔ انہوں نے بتایا بیعت کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ دادا نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کی شرط منظور ہے، لیکن ایک شرط میری بھی ہے۔ کیا؟ جب تک آپ زندہ رہو گے میرے گھر پر رہنا ہوگا، بس میرے گھر کے مالک آپ ہی ہیں۔ انہوں نے کہا میں بھی تمہاری شرط منظور کرتا ہوں، لیکن ایک اتنی بات ہے، اور بعض علاقوں میں بھی میرے کچھ مرید ہیں، کبھی کبھی ایک آدھ دن کے لیے وہاں جاؤں گا پھر آ جاؤں۔ تو دادا کو تو میں نے نہیں دیکھا، دادا کے بھائی کو دیکھا، وہ بھی ایسے ہی پکے سب ایک دم چچا تایا جتنے، اور اس کا اثر پورے خاندان پر ہو، ہوتے ہوتے پورے گاؤں پر ہی ہو، پورے علاقے پر ہو، جسے بھی دیکھو سب نمازی، تہجد گزار ہیں، سب کے ایک دم شری داڑھی۔ اب ضرورت کے مطابق چونکہ اتنی مدت تک ان کی صحبت میں رہے ہیں ایک بڑے عالم کی، کچھ بھی مسئلہ پوچھو ایک دم بتا دیتے، بے پڑھے لکھے تھے، ابا چچا تایا وغیرہ سارے بے پڑھے لکھے تھے، مگر ہم کبھی بھی کچھ پوچھتے فوراً وہ بتا دیتے تھے۔ میں نے کہا یہ کس نے بتایا آپ کو؟ ہمارے پیر صاحب نے۔ تو پیر صاحب تو ان کے گھر پہ رہتے اور خدمت بھی کرتے تھے۔ یہ اثر ہوتا ہے صحبت کا۔ میں نے دیکھا یہ لوگ بے پڑھے لکھے، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہے، حدیث پڑھے ہوئے نہیں ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، بالکل جھوٹ بولنے کو تیار، سچے بول، پیار محبت، پکے نمازی، اور شریعت کے ہر حکم کا پورا احترام، آپس میں بہت پیار محبت سے رہے۔ وہ اس کی مدد کرتا تھا، وہ اس کی مدد کرتا تھا، اور بیٹھے ہوئے آپس میں دین کی باتیں کرتے۔ مجھے بہت اچھا لگتا، چھوٹا تھا وہیں جا کے بیٹھ جاتا ان کے پاس۔ وہ کبھی بات کر رہے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تھا بھائی یوں ہوا، حضرت مدنی کے پاس گیا تھا یوں ہوا، فلاں کے پاس گیا تھا، وہ سب سنتا رہتا تھا، چھوٹا سا ہی۔ اور ابا کہتے بھائی جاؤ کھیلو۔ میں نے کہا مجھے کھیلنے میں مزہ نہیں آتا، تو تمہاری باتیں سننے میں بہت اچھا لگتا ہے مجھ کو۔ میں نہیں جاتا تھا بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، وہیں بیٹھا رہتا تھا۔ اس لیے ہم اپنے گھر کو سنواریں، ہم خود پابندی سے نماز پڑھیں گے، بچے دیکھیں گے، بچیاں دیکھیں گی، ماں باپ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اس کا اثر بچے پر پڑے گا۔
اور جب باپ خود نماز نہیں پڑھتا اور بچے کو مار رہا ہے نماز کیوں نہیں پڑھی، وہ بچہ کہنے لگا تم نے پڑھ لی کیا، اثر ہوگا کچھ؟ اثر جب ہوگا جب ہم خود پڑھیں، اور یہ سب سے بہترین تربیت ہے، کر کے دکھاؤ۔ عام طور سے اثر پڑتا بچہ جب دیکھتا ابا نماز، تو چھوٹا سا بچہ پیچھے پیچھے آتا۔ میرا ایک پوتا چھوٹا تھا، میں نماز پڑھنے آتا، اس کی ماں تمہارے ابا تمہارے دادا مسجد میں گئے، اور وہ پیچھے پیچھے اس کے ہاتھ منہ دھلوا کے وہ پیچھے پیچھے آگے بیٹھ جاتا۔ ماں بھیج رہی ہے، او ہمارے ابا مسجد میں چلے گئے، جا تو بھی جا، وہ بیٹھ جاتا ہے اور آگے پہلی سب میں بیٹھتا ہے۔ پھر میں اشارہ کرتا ہوں اس کو، وہ سمجھ جاتا ہے ابا پیچھے بیٹھنے کو، پیچھے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ماحول کا اثر پڑتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم خود بھی سنبھلیں، نہ بچوں کے سامنے جھوٹ بولیں، نہ کسی کی برائی کریں، نہ کسی کی غیبت کریں، نہ کسی کی چغلی کریں، یعنی زبان بھی، آنکھ بھی، کان بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، بدن کا ہر حصہ اللہ کی نافرمانی سے بچا کر انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اور جب ہم خود عمل نہیں کریں گے تو بچوں کے اوپر اس کا اثر کیا پڑے گا؟ اس لیے میں اپنی سب بہنوں سے یہ گزارش کروں گا، پابندی سے نماز کا اہتمام کریں۔ بچے آپ کو دیکھ کر خود شوق سے آپ کے برابر میں آ کے کھڑے ہوں، اور ہوتے ہوتے ان کی وہ عادت بنے۔ ایسے ہی جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے بچے کو بھی پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ جب گھر میں پڑھنے کا ماحول ہوگا تو بچے آپس میں یوں وہ سوچے گا میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ دینی ماحول پیدا ہو جائے۔ اور اگر دینی ماحول کے بجائے اتنا میرے پاس زیادہ پیسے ہوں تو ہر بچہ اسی طرف دوڑے گا، میرے پاس اس سے زیادہ پیسے ہوں، میرے پاس اس سے زیادہ، پھر آپس میں جھگڑے ہوں۔ اور جب دین کے لیے جدوجہد ہوگی اس میں جھگڑا نہیں ہوگا، کیوں؟ وہ تو مسئلہ دین کے لیے ہے، وہ چاہ رہا ہے میں آگے بڑھ جاؤں، وہ چاہ رہا ہے میں اس سے جلدی حافظ ہو جاؤں، وہ کوشش کر رہا ہے میں اس سے پہلے حافظ بن جاؤں۔ اس طرح کا ماحول پیدا ہو جائے گھر میں تو بچوں کو سنوارنا، سمجھانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال صحابہ کرام کی بیویاں وہ کوئی معمولی عورتیں نہیں، بہت ان کی زندگیاں دیکھیں کیسے کیسے انہوں نے وہ کیا۔ آج ہم نے اسلام کی شبیہ کو بگاڑ کر کے پیش کر دیا لوگوں کے ساتھ۔ بعض لوگ اعتراض کرتے تھے مسلمان، حالانکہ وہ حکم شریعت میں نہیں، آج کل کے لوگ کر رہے ہیں تو وہ ان لوگوں کی غلطی ہے۔ اسلام کے اندر تو ایسی بات ہے نہیں، اسلام کے اندر تو بڑی گنجائش ہے، بہت سارے امور ہیں، کن کن امور کے آپ میں سے یہاں تو سب پڑھے لکھے ہیں، عورتیں بھی ماشاءاللہ سب پڑھی لکھی ہیں، سب خواتین پڑھی لکھی ہیں، مطالعہ بھی کرتی ہوں گی، اور صاحب ان کے حالات دیکھیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ کتنے دن رہی حضور کی خدمت میں، حضور کی صحبت میں نکاح کے بعد؟ تقریباً 9 سال کے آس پاس۔ کتنا علم سیکھا؟ ساری عورتوں میں کوئی عورت اتنی علم والی ہے نہیں جو علم حضرت عائشہ کے پاس ہے۔ کہاں سے سیکھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے شوہر سے۔ یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے ہیں، اور یہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ وہ اس زمانے میں عرب کا دستور یہی تھا، وہ عمر نہیں دیکھتے تھے، اس لیے آپ دیکھیں گے جب آپ نے نکاح کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، جب آپ کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ بیوہ ہوئی تھی 2 جگہ سے، پہلے شوہر سے ہوا، اس کے بھی کچھ بچے تھے، دوسرے اس کا بھی انتقال ہوا، اس کا بھی ہوا، اور حضرت خدیجہ بڑی مالدار عورت تھی،
اور بڑے یعنی آپ کے قبیلے کی تھی، قریش کی تھی، لیکن بہت طاقتور خاندان اور قبیلہ تھا ان کا، بہت مالدار تھی وہ، ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ آزمانے کے لیے حضرت کو بھی مال دے کر بھیجا تھا، نکاح کے پیغام سے پہلے اپنا غلام بھیجا تھا۔ پھر جب حضرت واپس آئے بہت نفع ہوا اس میں، غلام سے ساری باتیں پوچھی، غلام نے ان کی باتیں بتائی کہ یہ انسان نہیں فرشتہ ہے، ساری جو صفت تھی وہ ساری پیش کی۔ تو انہوں نے پیغام نکاح بھیجا ان کے چچا ابو طالب کے پاس۔ ابو طالب نے کہا بیٹے اگر تم راضی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بہرحال راضی ہوئے، نکاح پڑھایا ابو طالب نے۔ اس وقت تک آپ نبی نہیں بنے تھے، نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر میں، اور اس وقت میں آپ کو حضرت خدیجہ کی ضرورت تھی، اس کا انتظام اللہ نے کر دیا۔ نکاح ابو طالب نے پڑھایا اور بہترین خطبہ دیا ہے اس نے، ایسا لاجواب خطبہ انہوں نے پڑھا ہے، بہت لاجواب، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ مکہ میں خاندان قریش کا کوئی بھی نوجوان کسی بھی فضیلت کی صفت میں میرے بھتیجے کے برابر نہیں، ہر اونچی صفت میں میرا بھتیجا اوپر، اس کے سامنے دوسرا زیرو ملے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو تم میرے بھتیجے کو کہ اس کے پاس مال کم ہے، تو مال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے، یہ تو چلتا پھرتا سایہ ہے، ابھی یہاں ابھی وہاں ابھی وہاں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بہرحال وہ نکاح ہوا، اللہ نے بڑی برکت عطا فرمائی، بچے پیدا ہوئے، لڑکے بھی ہوئے، وہ زندہ نہیں رہے، لڑکیاں ہوئی، حضرت زینب ہے، حضرت ام کلثوم ہے، حضرت رقیہ ہے، سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی انتقال فرما گئی تھی، اور نسل کسی بیٹی سے نہیں چلی علاوہ حضرت فاطمہ کے۔ حضرت فاطمہ سے نسل چلی ہے۔ ایک بیٹے آپ کے ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم، وہ 18 مہینے کی عمر میں انتقال فرما گئے تھے، اور آپ نے آنسو بھی بہت بہائے تھے اس کے اوپر، اور فرمایا تھا جو کچھ دیتا ہے اللہ دیتا ہے، لینے والا بھی اللہ ہے، لیکن ہم اے ابراہیم تیرے فراق کی وجہ سے غمگین ہے، یہ فرمایا تھا آپ نے، اور آنسو ٹپک رہے تھے۔ تو آنسو ٹپکنا کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی، ہاں چلا چلا کے رونا وہ غلط ہوتا ہے، جو منع کیا گیا ہے رونے سے، وہ زبان سے رونا چلا چلا کر، اور رہا آنسو آنکھ، اس کے اوپر کسی کا کوئی بس نہیں ہے۔ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے کی جگہ پر آنسو آپ کی آنکھوں سے ٹپکتے تھے، تو یہ تو رحمت ہوتی ہے۔ ہر بندے مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ رحمت کا مادہ رکھا کرتا ہے، آنسو آنے کے وقت میں وہ اپنی آنکھ پر قابو نہیں کر سکتا، زبان کے اوپر تو کر سکتا ہے، اس لیے زبان کے اوپر لگام لگانے کا حکم ہے، مگر آنکھ پر لگام لگانے کا حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ آنکھ کو بند تو کر سکتا ہے وہ، مگر آنے والے آنسو کو روکنا وہ آدمی کے بس کی بات نہیں۔ سمجھ میں آئی ہوگی بات بھائی؟ بہرحال صحابہ کی بیویوں میں ایک سے ایک باکمال عورت ہے، پھر اس کے بعد تابعین میں بڑی بڑی علماء، بڑی بڑی محدث، خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اگر صحابہ کرام کسی مسئلے میں اختلاف کرتے، مسئلہ حل نہ ہو پاتا، حضرت عائشہ کے پاس بھیجتے تھے کسی کو، ان سے پوچھ کے آؤ مسئلہ، حضرت عائشہ بتاتی، بس وہی فیصلہ ہو جاتا جو حضرت عائشہ بتا دیتی تھی، اتنا علم تھا ان کے پاس۔ تو بھائی
ہماری بزرگ عورتوں میں، ہماری امہات المومنین میں بڑی بڑی عالمہ، بڑی متقی تو وہ سب ہیں ہی، سب اللہ والی۔ اور پہلے تو عام طور سے مسلمان اللہ والے ہی ہوتے تھے، یہ تو پتہ نہیں کیا حالات پلٹ گئے کہ حالات بڑی تیزی سے لوگ آخرت کے فکر کے بجائے پتہ نہیں کن کن خرافات کے چکروں میں پڑ گئے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم کار میں نہ بیٹھو، ہوائی جہاز میں نہ بیٹھو، پائلٹ نہ بنو، ڈاکٹر نہ بنو، انجینئر نہ بنو، کچھ بھی بن جاؤ، لیکن اللہ کو راضی رکھنا۔ اگر بندی نے نیت صحیح کر لی، اس کا ڈاکٹر بننا بھی عبادت بن جائے گا۔ وہ نیت یہ کرے میں اپنے بھائیوں کی، اللہ کے بندوں کی، بندیوں کی سیوا کروں، اس کا ڈاکٹر بننا بھی کیا بن گیا؟ عبادت۔ جو بھی وہ چیز حاصل کرے گا وہ عبادت بن گیا، اور وہ سیوا بھی کر رہا ہے۔ وہی چیز وہ بازار سے لا کر دوا 1 روپے کی، اور وہ اس کو دے، وہ اور ڈاکٹر کے پاس جائے گا، وہ بنائے گا 20 روپے کا بل، اور وہ بنا رہا ہے کتنا؟ 3 روپے کا بل۔ مجھے یاد آیا، میں دارالعلوم دیوبند سے پہلے امروہہ میں پڑھاتا تھا، وہاں ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر زاہد صاحب، میرا ان کا بہت تعلق تھا، مرحوم ہو گئے۔ وہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، مولانا سراج صاحب ان کے خلیفہ تھے۔ ان کی بیوی کو عالم بننے کا شوق ہوا، میں ان کی بیوی کا استاد، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی بیچاری۔ اس نے علم حاصل کیا بڑی محنت سے، اور پھر فی سبیل اللہ عورتیں اس کے پاس آتی تھی اور وہ پڑھاتی تھی، بہت مالدار تھے ڈاکٹر، اور بڑے اللہ والے بھی تھے۔ وہ اس زمانے میں کوئی طالب علم ان کے پاس جا رہا ہے، کوئی پیسہ نہیں لیتے، کوئی غریب آدمی جا رہا ہے، کوئی پیسہ نہیں، فری میں لکھ دی، وہاں سے کمپاؤنڈر سے جا کے دوا لے، یا کوئی عالم آ گیا، پیسے نہیں لیتے تھے۔ ویسے نارمل لوگ آئے ان سے لیتے تھے، بالکل یعنی بقدر ضرورت۔ اس زمانے میں جب میں امروہہ پڑھاتا تھا 2 روپے کی پرچی ہوتی تھی ان کی، اس زمانے جب اور ڈاکٹر عام طور سے 20-30 روپے کا پرچہ ہوتا تھا، اس زمانے میں وہ 2 روپے کا پرچہ رہتا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس میں تو گھاٹا ہوتا ہوگا، آپ تو دوا فری تقسیم، کہے اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، انہیں کی تو برکت سے پتہ نہیں کیا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا اچھا گمان لوگوں کا رکھا تھا، دوا لے کے جاتے تھے اور ٹھیک ہو جاتے تھے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے میں تہجد میں اپنے سارے مریضوں کے لیے دعا بھی کروں۔ 2 روپے کا نسخہ ہوتا تھا۔ تو میری ماں بہنوں کی سمجھ میں آئی ہوگی بات، تو کہنے کی تو بات بہت سی ہیں، لیکن تقریباً 1 گھنٹے کے قریب شاید ہو گیا ہوگا، ہاں، اور مغرب بعد بیان بھی ہے۔ آج جتنی بات یہ کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب اور اپنی بندگی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ اس کہنے اور سننے کو قبول فرما، تمام حاضرین و حاضرات کی جائز تمناؤں کو، مرادوں کو، مقاصد کو پورا فرما۔ اللہ جن کے گھر میں کوئی بیمار ہو، مریض ہو، اس کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ سب کے گھروں میں خیر کا، برکت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گھروں میں دین کا ماحول پیدا فرما دے، بددینی کا ماحول ختم فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما دے۔ اے اللہ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اے اللہ
احترام کے ساتھ اس روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما، تہجد کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اسی مہینے میں شب قدر بھی آ رہی ہے، ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اور شب قدر کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گھروں میں دین کا ماحول پیدا فرما دے، للہیت پیدا فرما دے، ہم سب کے اندر اخلاص پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو حسنات سے مبدل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں اور نیک بندیوں میں شامل فرما لے، اپنے مقبولین میں شامل فرما لے، ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو حسنات سے مبدل فرما دے، ہم کو اپنی بندگی کی حلاوت نصیب فرما دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، ایمان کی سچی ترجمانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اب ہماری جائز تمناؤں کو، مرادوں کو، مقاصد کو پورا فرما۔ اللہ اپنے فضل اور کرم سے، اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب آپ کا یہ